احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں ابن تیمیہ فرماتے ہیں نا کہ کسی چیز کی بھی عظمت اس میں ہے جس کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر تم اپنی نیکیوں کو دنیا میں چھوڑ دو گے، دنیا کے ساتھ جوڑ دو گے، تو تمہاری ساری نیکی صرف اس وقت تک رہے گی جب تک یہ دنیا رہے گی۔ اور اگر تم اپنی نیکی کو اللہ سے جوڑ دو گے، جس کو موت نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، تو تمہاری نیکی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ سمجھ آئی بات؟ کسی چیز کو اگر یہ دنیا کی چیزوں کے لیے ہم نے ان کے ساتھ جوڑ دیا اپنی کسی عمل کو، تو کیا ہوگا؟ بس دنیا ختم، تو وہ ختم، آخرت میں پھر کچھ نہیں، پھر وہاں پہ وہی والی بات ہے کہ جو ریاکاری سے کی گئی نیکیاں بھی ہوں گی وہ بھی کہیں ملیں گی نہیں، ان کا کوئی اجر ہی نہیں ہوگا، اور انسان ڈھونڈتا پھرے گا ان کو۔ جیسے ہم نے وہ طویل حدیث دیکھی ہوئی ہے، اگر وقت ہو تو پھر میں سنا دیتی ہوں وہ حدیث، کہ سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ جب لوگ ابو ہریرہ کے پاس سے چھٹ گئے تو اہل شام میں سے ناطل نامی ایک شخص نے کہا، اے شیخ آپ مجھے وہ حدیث سنائیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، ابو ہریرہ جو ہیں صحابی رسول، یہ یعنی صحابہ کا یہ کام تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں نکل گئے تھے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ تو جب کسی جگہ پہ آتے تھے، تو جیسے آج ہمارے شہروں میں کوئی سنگر آ جائے، کوئی ایکٹر آ جائے، تو سارے شہر میں دھوم مچ جاتی ہے، سارا شہر ٹکٹیں لے کے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے نا ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں صحابہ کو دیکھنے کے لیے ایسے لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ ہم ان آنکھوں کو دیکھیں جن آنکھوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا۔ تو ابو ہریرہ جب ایک جگہ پہ گئے تو یہ ایک آدمی تھا، اس نے جب لوگ چلے گئے نا تو اس نے ایک بات پوچھی جو کہ ڈفرینٹ سی بات تھی، کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہو۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کا کیا کام لیا ان سے؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا، یعنی میں نے اللہ اکبر، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ تو بہادر کہلائے، سو تجھے بہادر کہہ دیا گیا اور اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نا، جب آدمی نے پوچھا کہ آپ مجھے بات بتائیں، یہاں پہ نہیں ہے جو میں آپ کو روایت اس جگہ سے سنا رہی ہوں، کیونکہ روایات کئی مختصر کر کے بیان ہوتی ہیں، کہ ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے نا تو اس سے پہلے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا، مطلب کافی دیر بے ہوش رہے، جب ہوش آیا تو پھر حدیث شروع کرنے لگے اور فرمایا، ہاں میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو تھوڑی دیر انہوں نے مطلب سنبھالا، ٹھیک کیا، ہوش میں آئے وہ،
پھر بیان فرمانے لگے ہاں میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے، اور پھر بیان کرنے لگے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن، اور پھر بے ہوش ہو گئے، پھر افاقہ ہوا، پھر جا کے کہیں بیان کر سکیں گے حدیث، ایسے نہیں وہ انہوں نے بیان کر دی۔ پھر آگے فرمایا ایک آدمی ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا، اس کو بلایا جائے گا اور اس کو نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، میں نے علم لوگوں کو سکھایا، میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تو عالم کہلائے، تو عالمہ کہلائے، ہاں، اور تو نے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہلائیں، تو ٹھیک ہے تجھے وہاں پہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا جس پر اللہ نے بڑی وسعت کی، اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا، اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، وہ نعمتیں دکھائی جائیں گے، اور جب وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راستے میں خرچ کیا جس راستے میں مال خرچ کرنا تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تو جھوٹ بولتا، تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تو لوگوں نے کہہ دیا سخی، بھائی واہ بہت دیتا ہے جی اللہ کے راستے میں، یہ تو اتنا دیتے ہیں، یہ تو یا انہوں نے لنگر کھولے، یہ تو ایسے کرتے۔ پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر حکم دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی یہ نہیں کہ کوئی گناہگار تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا میں بہت اپریشیٹ کیا گیا، او بھائی واہ کتنا بڑا عالم ہے، او بھائی واہ کتنا بڑا سخی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو کوئی چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے، قاتل تھے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کی نیکیوں کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا رہا، لیکن ان کا اینڈ دیکھیں کیا ہے، جہنم۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تم سے شرک خفی کے لیے تمہارے لیے ڈرتا ہوں، میں یہ نہیں ڈرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ سورج چاند یا بتوں کی تم لوگ پرستش کرو گے، لیکن غیر اللہ کے لیے لوگ عمل کریں گے اور ریاکاری کریں گے۔ وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب امام رکوع میں ہو اور وہ کسی کے آنے کی آہٹ سنے کہ وہ آ رہا ہے، ہاں، تو اپنی جو نماز ہے اس کو لمبی نہ کر دے، کہ میں جو ہوں نا اپنی نماز کے وہ دیکھے اور پھر وہ سوچے کہ اچھا کتنی لمبی لمبی نمازیں یہ پڑھا رہے ہیں، کتنی زبردست بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ جب الحزن کیا ہے؟ یعنی لوگوں نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی ہر روز پناہ مانگتی ہے، 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا وہ قاری جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے، لوگوں کو خوبصورت قرآن پڑھ پڑھ کے دکھاتے تھے، لوگ کہے وہاں کتنی خوبصورت آواز ہے جی، تو قرآن پڑھ کے دکھاتے تھے، کوئی گانے نہیں سنا رہے لوگوں کو، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن دل میں یہ ہے کہ وہ لوگ بس سوچیں کہ میں کتنا خوبصورت پڑھتی ہوں، واہ میں کتنا اچھا ہے میرا یہ قرآن پڑھنا۔ ترمذی ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نیکیوں کے کام ہیں، لیکن اس دن ان نیکیوں کے کاموں کا کیا حال ہوگا؟ وجہ صرف کیا ہے کہ نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیت کا اخلاص کس قدر ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ ہماری یہ چیزیں نا کوئی دیکھ نہیں سکتا، ورنہ تو ہم ان کو بھی شاید سنوار لیتے، ہمارے عمل کو تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو اب ہم کیا چاہ رہے ہیں، اس پہ ہم کیا اس پہ کوئی عزت چاہ رہے ہیں، اجرت چاہ رہے ہیں، شہرت چاہ رہے ہیں، ناموری چاہ رہے ہیں، نیکی کے نام کمانا اپنا چاہ رہے ہیں، یا یہ چاہ رہے ہیں، وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ اس جگہ پہ جس جگہ پہ نیت ہوتی ہے وہاں پہ صرف اور صرف نظر اللہ کی ہوتی ہے، اور کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا میرے دل کے اندر کیا ہے۔ اب اس وقت انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں، جیسے میں
रियाकारी करके और इस तरह करके लोगों को धोखा दे रहा हूँ और नीयत मेरी कुछ और है और मैं दिखा कुछ और रहा हूँ, शायद इसी तरह मैं अल्लाह को भी धोखा दे दूंगा। और अल्लाह ने भी ऐसे ही तारीफें करके कबूल कर लेना जैसे ये लोग धोखा खा के और तारीफें करके और कबूल कर रहे हैं। लोग भी ऐसे ही मेरी बातों को मान जाएंगे, जैसे लोग मान रहे हैं वैसे ही अल्लाह ताला भी मान जाएगा। अल्लाहु अकबर। देखिए मोता इमाम मालिक, आपको पता होगा हदीस की किताब है ना, तो जब इमाम मालिक ने वो किताब लिखी थी तो उस वक्त कोई 18 के करीब और उलमा थे जिन्होंने भी मोता लिखनी शुरू कर दी, यानी हदीस की किताबें लिखनी शुरू कर दी ना। मोता कहते हैं जो बहुत बहुत रोन दी जाए, यानी बहुत अरसा लगा था इमाम मालिक को लिखते हुए। तो उनके शागिर्दों ने कहा आपने क्यों लिखनी शुरू कर दी, और इतने लोग भी लिख रहे हैं, क्या फायदा आपके मतलब लिखने का कि इतने लोग लिखने लगे। तो इमाम मालिक ने उस वक्त फरमाया था जो अल्लाह के लिए वो बाकी रह जाएगा, जो अल्लाह के लिए है वो बस बाकी रह जाएगा। और वाकई मोता इमाम मालिक को आज सारी दुनिया जानती है, और बाकी जिन्होंने लिखी वो को पता ही नहीं है वो किताबें कहाँ हैं। अब ये हदीस लिखने की बात है, कोई आम बात नहीं है, वो हदीस ही लिख रहे थे, दूसरे भी कोई कुछ और नहीं लिख रहे थे, लेकिन वो काम खत्म हो गए, वो उड़ गए। जो अल्लाह की खातिर था ना, वाकई वही सिर्फ बाकी बचा। अल्लाहु अकबर। इसे आपको बताऊं, बाज़ दफा ऐसे होता है, ये हमारे एडमिन्स कहते हैं कि जी वो फलाना लेक्चर था आपने कहीं दिया था, वो लॉस्ट हो गया, वो इस तरह हो गया, पता नहीं क्या वेबसाइट पे हुआ, वो यहाँ कहीं मिल ही नहीं रहा, गायब हो गया, कैसे हो गया, वो कोई खराबी हुई, कोई कुछ हुआ। तो उस वक्त सबसे पहले ना मुझे यही एहसास होता है बात का कि इनके ऊपर नहीं गुस्सा आता कि क्यों लॉस्ट हो गया। वो को बड़ी मेहनत लगती है कि एक लेक्चर जाने उस वक्त करना, किस तरह से आपने किया, वो याद थोड़ी रहती हैं बातें। हाँ, मुझे उस वक्त यही बात का ख्याल आता है कि जरूर उसमें मेरी तरफ से कोई कमी होगी, क्योंकि जो अल्लाह की खातिर होता है वो बाकी रहता है, बाकी ने बाकी नहीं रहना। तो मेरी नीयत में ही कोई मसला आया होगा, मुझे ही कोई ऐसा ख्याल आ गया होगा, मुझे मतलब उस वक्त ये होता है, ये परेशानी हो जाती है कि उसका दुख नहीं होता कि ये वो चला गया, इस चीज का होता है कि अल्लाह उसके अंदर क्या कोई रियाकारी हो गई, क्या हो गया, क्योंकि वो क्यों जाया हो गया। अगर वो खालिस होता तो जरूर बाकी रहता, तो जो खालिस होगा ना वो बाकी रहेगा। हमारे लिए, सबके लिए ये आयात आई ओपनिंग है कि हमने अपनी इबादत को खालिस करना है, उसके लिए वर्क करना है, मेहनत करनी है, और बार बार अपने आप को झंझोड़ना है, जगाना है। शैतान कहता है कर लो नेकी, नेकी करने से नहीं रोकता। जब उसको पता है ना इसने करनी ही है, इसकी इस तरफ इंक्लिनेशन है, इसको पसंद है नेकी करना, कहता कर लो, करा के ऐसी नियत में फतूर डालता है, वो नेकी जाया करा के रख देता है। इंसान खुश होता जा रहा है, नेकियां मेरी बहुत बढ़ गई हैं, इतना तो मैं कर रही हूँ, अब कुछ हो ही जाएगा आखिरत में मेरा। अल्लाह ताला को कोई पता नहीं मेरी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जानी है, इतनी तो मैंने की है, और पता नहीं है कि बेड़ा गर्क हो चुका है, उसको होश ही नहीं होता। इसीलिए तो फिर हमें सबसे ज्यादा नजर किस पे रखनी है, अपने आप पे। अगर हम अपने आप पे नजर रखने लगे ना, यकीन करने हमें फुर्सत ही नहीं मिलेगी दूसरे को देखने की। यही हम अपना ही जायजा लेते रहे, अपना हिसाब लेते रहे, कहीं मेरी नीयत तो नहीं खराब हो गई, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं, मेरे दिल में ऐसा तो नहीं ख्याल आ गया, कहीं मेरी रियाकारी तो नहीं हो गई। अपने आप को ऑल द टाइम चेक करते रहे। मैं लोगों के सामने ये बोल रही थी, कहीं वो मतलब मेरा रियाकारी का तो नहीं था कि लोग मुझे चाहें कि वाह 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 कितनी इनको इल्म है, नॉलेज देखो इनका कितना है, देखो नीयत कितनी है, ये कितनी जबरदस्त बातें इन्होंने बताई हैं। अल्लाह अकबर। ये हैं जो फेलियर्स हैं, ये हैं जो इंसान को डबो देने वाली चीजें। वही वाली बात है कि जब सूरह वाक़िया में पढ़ते ना खाफिज़तुर राफ़िया, तो यही बात का ख्याल आता है कि उस दिन कई नीचे वाले होंगे वो ऊंचे हो जाएंगे, कई ऊंचे ऊंचे नीचे हो जाएंगे, यानी कहीं वो आपको पता भी नहीं वो क्या क्या छुप के अमल करते थे, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, और कई बड़े बड़े नामों वाले डूब जाएंगे। कई लोगों को हम सोचते हैं कि ये मुझे किसी के बारे में इतना पता है कि
وہ جو بھی وہ ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، لیکن اس کی ہر وقت کی یہ کوشش ہے کہ میرا عمل چھپا رہے. میں سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن اس بندے کا کیا ہوگا کہ جہاں پہ جا کے وہاں پتا چلے گا کہ اس کی یہ چیزیں ہیں، یہ اس کی نیکی ہیں. اتنا اس کو ہر وقت یہ کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اور بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں، یہ کون نیک ہے، کیونکہ یہ تو ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی قرآن کی کلاسوں میں ہے، یہ کوئی فلانے میں ہے، یہ قرآن. دوسروں کا تو پتہ چل جاتا ہے، اس کا کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کی چھپی نیکیاں اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے، یا اس کے کوئی قریبی بہت کوئی جانتا ہوگا. اس کے اوپر تو پوری کلاس بھی کر لیں تو ہم بیٹھے رہیں گے آج. اللہ اکبر. دیکھیے، ایک جو واقعی خالص ہوتا ہے نا، وہ دوسرا بھی مسلمان ہے اور یہ بھی ہے، اس کو ڈیفرنٹ کیا چیز بناتی ہے، کیا چیز ڈیفرنٹ بناتی ہے کہ اس کا عمل، اس کی ہر بات، اس کی ہر نیکی، بس وہ ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ سیکرٹ رہے. بس کچھ چیزیں ظاہر ہے نہیں چھپائی جا سکتی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز چھپا کے کی جائے. اب مثلا ہے کہ تعلیم کا کام ہے، نہ آپ چھپ کے کر سکتے ہیں، نہ بتانے والا چھپا کے کر سکتا ہے. تو پھر اس کے اندر کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہی سب سے زیادہ خطرے میں ہے، وہ چیزیں جو کہ آپ چھپا نہیں سکتے. جو آپ چھپا سکتے ہیں وہ پھر بھی چلو، جب تک ہم بولیں گے نہیں کسی کو تھوڑی پتا چلے. لیکن جو چھپا نہیں سکتے نا، وہ تو ظاہر ہونی ہی ہونی ہے. پھر ان کے لیے سب سے زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بعض دفعہ بڑی توجہ رکھتے ہیں نا، بس حجاب ہو جائے، نماز ہو جائے، روزہ ہو جائے، نفلی روزہ ہو جائے، یا تہجد ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ پتہ چلا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اب اندر کو اپنے فکس کرنا ہے. جو اپنے مخفی معاملات ہیں نا، ان کی اصلاح کرنی ہے. یعنی یہ جو اپنی نیتیں، اندر کی چیزیں ہیں، ان کو فکس کرنا ہے. اب ہم نے اللہ خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے ہے دین خالص. یعنی یہ پہلے بتا دیا گیا، دیکھو عبادت کرنا اللہ کی خالص ہو کے، خالص عبادت اللہ کو چاہیے، اور اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے لیے دین کو خالص کیا جائے. اس لیے کیونکہ اللہ نے بھی تمہیں سب خالص چیزیں ہی دی ہیں. اللہ تعالیٰ کو تم ملاوٹیں کر کے نہ دو، آدھی اطاعت اللہ کی، آدھی کسی اور کی، آدھی گھر والوں کی، آدھی شوہر کی، اور باقی اللہ کی. ہاں، یہ نہیں. آدھی اپنے رسم و رواج کی، اپنے طریقوں کی، اپنے بچوں کی اطاعت، اور آدھی اللہ کی. نہیں، اطاعت ہوگی تو اللہ کی کلی ہوگی. باقیوں کی اطاعت کریں گے آپ، مثلا ماں باپ کی اطاعت ہے، یا آپ شوہر کی اطاعت کر رہی ہیں، یا آپ اپنے ملک کے قانون کی اطاعت کر رہی ہیں، مگر وہ اللہ کی اطاعت کے انڈر ہوگی. اللہ کی اطاعت سے اوپر نہیں چلی جائے گی. کہ آؤ دیکھو، کچھ لوگ پوچھتے کیا کریں، شوہر نے یہ کہا ہے تو اب شوہر کی نہیں ماننی، کیا اللہ کا حکم ہے کہ شوہر کی مانو؟ بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں پہ میری بات سے شوہر کی بات ٹکرائے تو وہاں پہ شوہر کی مان لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ شوہر کی اطاعت ہوگی، لیکن وہ بھی اللہ کی اطاعت کے انڈر ہوگی، نیچے ہوگی. کس کا حق بڑا ہے، شوہر کا کہ اللہ کا؟ اتنی سمپل بات نہیں ہمیں سمجھ آتی. اس میں ہم اتنی فرما بردار بیویاں بن جاتے ہیں، یا اتنی ہم نیک اولاد بن جاتے ہیں. ماں باپ نے بس کہہ دیا، وہ ماں باپ کو یہ تھوڑی کہا کہ ماں باپ کا حق اللہ کے حق سے بھی اوپر چلا گیا. کسی کی بھی اطاعت، یاد رہے سمپل بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ کیا ہے کہ اس کا حق ہے اللہ سے اوپر. پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لینا کس کا حق ہے آپ کے اوپر. اللہ سے بھی اوپر کس کا حق ہے، یا اللہ کے برابر کس کا حق ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے. تو پھر ان کی اطاعت کیسے ہو سکتی؟ اللہ کے ساتھ نہ وہ برابری کر سکتے، اللہ سے اوپر جانے کا تو سوال ہی کیسے ہو سکتا؟ ایک حکم اللہ نے دے دیا، وہ اسے اپوزٹ حکم دے رہے ہیں. کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں، یہ کنفیوژن آئی کیسے میرے ذہن میں؟ ماننی ہے تو بس اللہ کی ماننی ہے، باقی سب تم لوگ جو کہو گے اللہ کے حکموں کے دائرے کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے دائرے کے اندر، اس سرکل کے اندر اندر بات ہوگی تو ٹھیک ہے. ورنہ تم کوئی بھی ہو، لوگ کہتے ہیں اچھا
اس کی نہیں آپ نے سنی، وہ تو آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، ہاں اس کے ساتھ آپ نے ایسے کر دیا، وہ تو آپ کی اتنی پیاری ہے۔ او کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کی مانیں اللہ کے قانون کو توڑ کے، اللہ کے حکم کو توڑ کے۔ یہ ایک فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے، جس میں ہم اتنے کنفیوز اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے ٹھان لی نا اگر کہ بس اللہ کا حکم نہیں توڑنا، جائیں جہاں مرضی، جو ناراض ہوتا ہے ہوتا پھرے، تو پھر آسان ہو جائے گی، مشکل ہی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے ہر وقت کنفیوز ہوتے رہنا، کس کی مانوں تو کس کی نہ مانوں، اس کی مانوں کہ اس کی مانوں، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لینا آپ کا مالک کون ہے، آپ کا خالق کون ہے، آپ کا رازق کون ہے، آپ کا کس کی طرف آپ کو واپس جانا ہے، بہت آسان ہو جائے گا پھر فیصلہ کرنا۔ اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے لیے خالص رکھا جائے عبادت کو، اور یہ سارے عبادت کے کاموں کے اندر بھی سجدہ بھی ہے، نظر و نیاز بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، رکوع بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور بھی جتنی نیکی کے کام ہیں سب اس میں آ گئے، صرف اللہ کے لیے ہوں وہ۔ یہ بھی نہ کہو یہ اللہ کے لیے تو یہ رشتہ داروں کے لیے، یہ تو میں ان کے لیے کر رہی ہوں، نہیں اللہ کے لیے کر رہی ہوں بس۔ اپنے آپ کو بار 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 اس پہ لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ اس امتحان میں کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اس میں۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے، من دونہ ہی اولیاء، اس کے سوا اولیاء، اس کے سوا سرپرست۔ اولیاء کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، مثلا کسی کو بھی انسان اپنا یعنی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرا سرپرست ہے۔ یہ اس زمانے میں جب یہ آیات اتر رہی تھی تو اس وقت وہ بتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ہیں اولیاء اللہ کے سوا۔ تو اب ان سے جب پوچھا جائے بھائی آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے، اب یہاں پہ لکھ لیں بے شک بریکٹ میں، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی تو نہیں عبادت کرتے مگر ہم تو اس لیے کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے آگے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کا تقرب اس لیے چاہتے ہیں، ان کو خوش کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کریں گے، اللہ کے قریب کرنا۔ کیا مطلب؟ ہم کوئی برائی کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے ہی قریب ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم کہاں اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے لوگ تو کیوں نہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اب وہ بت بھی وہ پاگل تھوڑی تھے، انہوں نے بت بھی وہ جو بنائے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے کہتے تھے یہ بھی اللہ کے کوئی بڑے پیارے ہی ہیں۔ ہم تو ان سے قریب اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بھئی یہ جب اللہ کو کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں کو چھوڑ دے، یہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ ہمیں چھوڑ دے گا قیامت کے دن بھی، اور اللہ کا قرب ہمیں اس دنیا میں خود تو نہیں مل سکتا بھائی، تو یہ ان کے ذریعے ہی ملے گا پھر۔ یعنی سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا واسطہ ہے بنتے، ہم تو اس مقصد سے کر رہے ہیں، ہم ان کو تھوڑی پوچھتے ہیں، ہم ان کو واسطہ سمجھتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ آپ کو باتیں کچھ ملتی جلتی لگ رہی ہیں؟ اچھا پھر ہماری دعائیں کہاں سنی جاتی ہیں؟ ہم اتنے گناہ گار ہیں۔ ایک تو یہ پتہ نہیں یہ غلط فہمی ہمیں کب سے ہو گئی ہے کہ اللہ صرف نیکوں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ ایسی غلط فہمی کو نکال دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی بہت سنتا ہے، اللہ کے پیارے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا۔ اللہ نے تو شیطان کی بھی دعا قبول کر لی۔ ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا ہے؟ اس نے بھی کہا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اللہ نے قبول کی نا۔ تو شیطان سے بڑھ کے بھی کوئی گناہ گار ہو سکتا ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے، تو رب تو سب کا ہی ہے نا، وہ چاہے شیطان ہو، چاہے گناہ گار ہو، چاہے سب کا رب اللہ ہے، سب کی سنتا ہے وہ۔ تو اب یہ جو شیطان ڈال دیتا نا، تیری کہاں سنے گا اللہ، تم اتنے گناہ گار، تو ہم کہتے ہیں ہاں واقعی ہائے ہمارے جیسے ناپاک، اب اللہ تو نیکوں کی سنتا ہے، جاؤ فلانے قبر پہ جا کے وہاں پہ مانگو، ان کو کہو ہماری آپ کے آگے، آپ کی اللہ کے آگے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے؟ اللہ سے ہی، مگر ان کو تو ہم واسطہ بنا رہے ہیں نا، اگر ہم ان کو کہیں گے تو یہ اللہ کو کہیں گے۔ یہی بات تو وہ کرتے تھے، آپ مجھے بتائیں کہ ان کی اس بات کو تو شرک کہا گیا اور ہماری یہ باتیں سب جائز ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کوئی یعنی گناہ کی بات نہیں وہ کہہ رہے، وہ اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں۔
अल्लाह का ही कुर्ब चाह रहे हैं। वो युक़र्रिबूना इलल्लाह, अल्लाह को जानते थे, पहचानते थे, मानते थे, ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे। समझ आ गई बात? ये शिर्क था उनका, यहीं से शिर्क शुरू होता है, कब्र परस्ती शुरू होती है, ये हमें पहुंचाएंगे आगे। और अल्लाह ताला फरमाता है हुआ माकुम अहीना मा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है, जहां कहीं भी हो तुम्हारे साथ है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूँ। वो खुद फरमाता है कुरान में, वो कोई कहता है हमें कि वास्ते लेकर आओ मेरे तक पहुंचने के लिए? किसी को बीच में डालोगे तो मैं मानूंगा, किसी से कहलवाओगे तो मैं मानूंगा? कहां कहा गया ये? इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीही यख्तलिफून, बेशक अल्लाह फैसला करेगा उनके दरमियान, यानी कब? क़यामत के दिन। इस बारे में जो ये इख्तलाफ करते हैं, यानी ये जो ये समझ रहे हैं ना कि हम इनको डालेंगे तो फिर कुछ हमारा काम बनेगा, वरना हमारा काम नहीं बनना, ये वास्ता बनेंगे, ये बनेंगे। असल में होता ये है, जब इंसान ना अल्लाह से दुआ करता है, अब क्या होता है, उसमें भी सब्र चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता इधर हम दुआ करें तो उधर फौरन ही हमारी डिमांड हमने रखी है तो हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो फौरन जी पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सब्र करना पड़ता है, जल्दबाजी से काम नहीं लेना होता। लेकिन हम जल्दबाजी है, हम चाहते हैं फौरन हो जाए। तो अब हमने 4 दिन 6 दिन महीना दुआ की, उसके बाद हम चल पड़े कि चलो जी फलाने के पास चलते हैं, हमारी तो सुनी नहीं जा रही, वहां से जरा जल्दी काम हो जाएगा, ये हम करते हैं। तो ये सब पता चल जाना है इस बात का, क्योंकि दुनिया में तो कोई मानने को तैयार नहीं है, वहां पे ये सब इख्तलाफात के फैसले होने हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़्फ़ार, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जो कोई झूठा होता है और जो नाशुक्रा होता है। यानी हिदायत वही पाता है कि जब हक सामने आ जाए तो मान ले। ऐसा नहीं कि जो झूठ बोलता है बहुत ज्यादा और जो बहुत ज्यादा नाशुक्री करता है अल्लाह की, जो झूठा और ना, इससे पता चलता है कि झूठे इंसान के लिए कुछ ऐसी खसलतें होती हैं ना जो इंसान को हक से दूर कर देती है, और झूठ इनमें एक है। झूठे इंसान को हिदायत नहीं मिलती फिर। और दूसरा, जो सख्त नाशुक्र है, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करता है, उनको ही नजरअंदाज करता है, उनको ही नहीं मानता, वो भी नहीं कभी हिदायत पा सकता। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।